اگر کوئی ٹوپی امامہ نہیں پہنتا نماز کے علاوہ تو اس پر کوئی سخت حکم نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، اجازت ہے، شریعت کے اندر کوئی سخت پابندی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر سنت جو ہے نا وہ ایک ہی درجے پر نہیں ہے۔ بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جن پر وعیدیں ہیں، جن کے پر سزائیں ہیں، اور جن کے ترک پر گناہ ہے، اور گمراہی کا جو ہے نا وہ مطلب نویدیں ہیں کہ جو بندہ یہ حضور کی سنت چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جس نے حضور کی یہ سنت چھوڑی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جیسے مونچھیں پست کوئی بندہ نہیں کرواتا، نہیں کٹواتا، تو وہ ایسے ہی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ جو داڑھی شریف کٹواتا ہے اس پر سخت وعیدیں ہیں، سزائیں ہیں۔ تو بہرحال یہ پتہ چلا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی تقسیم کاری کرنی پڑے گی۔ بعض سنتیں وہ ہیں علماء کی تحقیقات کے مطابق جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کی ہیں، پابندی سے کی ہیں، کبھی کبھار ترک جواز کے لیے چھوڑی ہیں، جواز کی غرض سے چھوڑی بھی ہیں، لیکن ان پر ہمیشگی اختیار فرمائی۔ اور بعض سنتیں وہ ہیں جن پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشگی نہیں اختیار فرمائی۔ جب جاہل لوگ ممبر مصلی سنبھالیں گے اور قوم کی رہبری اور رہنمائی کریں گے اردو کتابیں پڑھ کر، تو پھر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہی کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لوگ جاہل لوگوں سے فتوے پوچھیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا ایسے لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ جو ہے نا وہ آپ نے تو کسی جامعہ میں، مدرسے میں کسی استاد سے جا کر پڑھا نہیں ہے، علم دین حاصل نہیں کیا، باقاعدہ کوئی ڈگری نہیں ہے، تو آپ تو مطلب خود بخود ہی بیٹھ گئے ہیں یوٹیوب کھول کر اور اس کے اوپر ویڈیو چڑھانا شروع کر دی اور امت کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے جی جو بڑا عالم ہے اس کو لائیں میرے سامنے، مثلا مفتی دیوبندیوں میں سے لائیں جی مفتی تقی عثمانی کو، اور اہل سنت و جماعت میں سے لائیں میرے سامنے مفتی منیب الرحمان صاحب کو۔ میں نے کہا جی مفتی منیب الرحمان صاحب کے تو ہزاروں پیدا کیے ہوئے علماء اور مفتیان کرام خود موجود ہیں، تو شاگرداں نال تے آپ پہلے مقابلے وچ پہلے جو ہے نا وہ شاگردوں کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے میرے اتنے لاکھ فالورز ہیں، تو اتنے لاکھ فالورز تو مرزا قادیانی کے بھی ہیں، لکھاں دی تعداد وچ منن والے برطانیہ، یورپ دے اندر، پاکستان دے اندر لکھاں دی تعداد وچ مرزا قادیانی جڑا وڈا کانا سی مرزا، او دے بھی منن والے ہیں، تے جڑے بندے دے کوئی زیادہ فالور ہو جان، منن والے ہو جان، یہ کوئی او دے حق تے ہون دی دلیل ہو جائے گی؟ ہاں جی، زیادہ تعداد تے یزیدیاں نال سی، جن گل سمجھے گو چاہ زیادہ اگر تعداد فالور ویکھیا جائے، تعداد ویکھی جائے اس اعتبار مطلب حق واضح ہوئے، تو پھر یزید دے نال تے 24,000 فوج کھڑی سی، 22,000 دا لشکر موجود سی، اور ادھر چند نفوس قدسیہ سن، تو پھر یزید تے پھر بقول تیرے حق دے ہونا چاہیے نا، کیونکہ او دے نال بندے زیادہ سن، تیرے نال بندے فالور زیادہ نے، چان والے زیادہ نے، بقول تیرے، جبکہ وہ بھی صرف ٹانگے دیاں سواریاں نے۔ بے وقوف طبقہ جڑا وہ تیرے پیچھے لگتا ہے، جنہوں اپنے علماء دے کولوں رہنمائی لیندیاں شرم آتی ہے، ہاں جی، تیرے کولوں سندیاں جڑا نا مطلب شرما ساریاں اتر جاندیاں۔ ہاں جی، کوئی کلپ بندہ سن بھی لوے تو کم از کم کسی مستند عالم دین دی صحبت بیٹھے کہ یہ حدیث شریف ہے جی، یہ حکم کی ہے، یہ تشریح کی ہے، محدثین نے دے بارے شرح کی لکھی، تو جو پوچھے گا آپ ہی مسئلہ حل ہو جاوے گا، خود بخود فیصلے کر دینے ہیں جی۔ حدیث شریف آ گئی، مثلا ایک مثال میں عرض کر دینا، ایک وہابی مولوی ہے، وہ مسئلہ بیان کردہ پیا اے جی جڑا اعلان کر دیں نا اذان تو پہلے ہی سحری دا ٹائم ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دو، تو یہ تو بالکل جہالت ہے، گمراہی ہے، ایسا کوئی ثبوت نہیں، یہ تو لوگوں نے جڑا نا مشقت وچ ڈالنا ہے کہ تسی سحری جدو ٹائم ختم ہو جاتا تسی اعلان کر دے پے جے، اذان تسی 2-4 منٹ 5 منٹ بعد دیں دے پے جے، تو یہ تو جڑا جائز ہی نہیں۔ جبکہ حدیث پاک دے وچ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تواڈے ہاتھ وچ پیالہ ہوئے تے اذان ہوندی بھی ہوئے تے اپنی حاجت پوری کر لو، حدیث شریف وچ ہے کہ تسی حاجت اپنی پوری کر لو۔ ہن توجہ نال یہ حدیث پاک بندہ ٹی وی تے بیٹھ کے لائیو، ہاں جی، چینلاں تے سوشل میڈیا تے بیٹھ کے سناندا پیا، جبکہ انہوں یہ نہیں پتا کہ یہ وچ فجر دا ذکر ہی کوئی نہیں۔ لیاؤ حدیث پاک کٹ کے جڑی مرضی کتاب وچوں، یہ وچوں فجر دی اذان دا تصور کٹ کے دو، فجر دے لفظ نکال کے دکھاؤ، پوری کر لو۔ ہن توجہ نال یہ حدیث پاک بندہ ٹی وی تے بیٹھ کے لائیو، ہاں جی، چینلاں تے سوشل میڈیا تے بیٹھ کے سناندا پیا، جبکہ انہوں یہ نہیں پتا کہ یہ وچ فجر دا ذکر ہی کوئی نہیں۔
ਲਿਆਓ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਤਸਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ, ਫਜਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, جبکہ اتنے مطلقاً حکم ہے کہ اذان ہو رہی ہوئے تو تسی اپنی حاجت پوری کر لو. اور شارحین محدثین فرماندے نے اس تو مراد ہے مغرب دی اذان. افطاری کر لئی، مغرب دی اذان ہو گئی، اور نماز پڑھنی ہے، تواڈے ہاتھ دے اندر کھانا ہے، تسی مطلب سارا دن روزہ رکھیا، مشقت برداشت کیتی، ہاں جی صبر کیتا، ہن تسی ادھروں اذان بھی پڑھنی ہے، کھانا بھی سامنے پیا، دل کردا پیا، حاجت ہے کہ کھانا کھا لئیے، پیٹ دے اندر کچھ بن جاوے، پیدا ہو جاوے، ہاں جی کوئی ہمت طاقت مل جاوے، تو فرمایا تسی ہاں جی اپنی حاجت پوری کر لو، اس تو بعد جا کے نماز مغرب ادا کرو. محدثین فرماندے نے اس تو مراد اذان مغرب ہے. اس حدیث پاک دے اندر فجر دی اذان دا ذکر ہی کوئی نہیں، جبکہ مسلم شریف دے اندر حدیث پاک کے آخری جملے کامل توجہ، جبکہ مسلم شریف دے اندر حدیث پاک کے فرمایا حضرت بلال دی اذان تانوں دھوکھا نہ دے، اذان دی بلال ہوئے تو تسی ساری سحری کھاندے رہو، اذان بلال ہوئے تے سحری کھاندے رہو. اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جدوں اذان دین تو سحری کھانی بند کر دو، چھوڑ دو. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم فجر دی اذان دیندے ہوندے سن تے حضرت بلال حبشی سحری دی اذان دیندے ہوندے سن تاکہ جڑے لوگ ستے ہوئے نے اٹھ کے سحریاں کر لین. جبکہ حضرت بلال دی اذان جڑی نماز تہجد واسطے بھی نہیں سی ہوندی. توجہ غور فرمائیے، نماز تہجد واسطے بھی وہ اذان نہیں سی ہوندی جڑی حضرت بلال دیندے سن. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے لوگ تہجد پڑھ رہے ہوندے سن نا، نفل وغیرہ پڑھ رہے ہوندے سن، عبادت کر رہے ہوندے سن اور یا ستے ہوندے سن، انہاں نو تنبیہ کرن واسطے ہوندی سی، مخاطب کیتا جاندا سی کہ اٹھو تے جا کے سحریاں کر لو. گل سمجھ آئی ہے جی؟ مسلم شریف دے اندر یہ ساریاں حدیثاں موجود نے، دی تفصیل موجود ہے. ہاں جی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ جو حضرت بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، مطلب کیا کہ اذان دے بلال سحری دے وقت دے اندر دیتی جاندی ہے، تہجد دے ویلے ہاں جی ادو کھانا پینا جائز ہے، لیکن جدوں عبداللہ ابن ام مکتوم دی اذان ہے وہ سحری دے ویلے نہیں ہوئے گی، وہ اذان فجر ہوئے گی، طلوع صبح صادق دے موقع تے ہوئے گی، لہذا اس وقت کھانا پینا جائز نہیں. اس طرح دے فتنے جاہل طبقے بیٹھے ہوئے نے سوشل میڈیا تے، نوجوان اسی طرح سن دے اور کہندے واہ واہ مولوی ایڈا بڑا دعویٰ کردا پیا تے ایڈی سچائی نال ہی ہو سکدا ہے نا. ہاں جی انہوں یہ نہیں پتا کہ مطلب یہ جھوٹ کی ناک ماردا پیا. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی غلامی عطا فرمائے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر دین کے معاملے میں حرج نہیں رکھا، یعنی تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا. ہاں جی وہی احکامات دیے ہیں جن کے اندر امت کے لیے آسانی ہے اور امت کر سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو 50 لے کر آئے تھے، امت کے لیے 5 رہ گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مشقت نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ بھی مشقت نہیں چاہتا، لیکن کم از کم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نفل کے طور پر وہ چیزیں اپنائی ہیں، خود اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے، وہ چیزیں ساری کی ساری امت کے لیے ایک ہی حکم میں نہیں آتی. بعض احکامات وہ ہیں جو تاکیدی ہیں اور بعض احکامات ہیں جو غیر تاکیدی ہیں. مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرواؤ، مونچھیں کٹواؤ. اب یہ حکم جو ہے وہ تاکیدی ہے. ایک حدیث شریف کے اندر یہاں تک بھی آتا ہے من لم یاخذ من شاربہ فلیس منا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو بندہ مونچھیں پست نہیں کرواتا نہیں کٹواتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ بھی سنت ہے، مونچھیں پست کروانا بھی، داڑھی بڑھانا یہ بھی سنت ہے، اور امامہ شریف باندھنا یہ بھی سنت ہے، ٹوپی پہننا یہ بھی سنت ہے، سفید لباس پہننا یہ بھی سنت ہے، جبہ پہننا، اور یہاں تک کہ جو ہے نا وہ مطلب تنگ جبہ جس کی آستینیں بھی تنگ تھیں، جس کو آج کے دور میں فیشن کہہ سکتے ہیں، اس انداز کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تنگ آستینوں والا جبہ بھی پہنا ہے، تنگ بازوؤں والا وہ جبہ بھی پہنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. طیالسی جبہ بھی پہنا، کئی قسم کے جو ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلر پہنے ہیں. امام شریف کا بھی کئی کلر، سفید کلر بھی پہنا ہے، جو ہے نا وہ کالا کلر بھی پہنا ہے، پیلا کلر جو زردہ کلر ہوتا ہے یہ بھی پہنا ہے، نیلا آسمانی کلر یہ بھی پہنا ہے، اور اسی طرح کے دیگر جو ہے نا وہ کلر احادیث میں موجود ہیں. اب کوئی بندہ جو ہے نا وہ ان سنتوں پر عمل نہیں کرتا، کوئی بندہ جو ہے نا وہ امامہ شریف نہیں باندھتا، ہاں جی تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ گناہگار ہو گیا. یا وہ ٹوپی نہیں پہنتا تو اس پر یہ فتویٰ لگائیں گے کہ وہ گناہگار ہو گیا، جبکہ حضور کی سنت تو ہے. توجہ ہے آپ کی؟ سنت تو ہے، لیکن یہ سنت ایسی ہے کہ جو تاکیدی نہیں ہے.
یعنی جس پر کوئی سزا وعید نہیں بیان فرمائے گی کہ اگر تم نے نہ کیا تو تمہیں یہ سزا ملے گی، اور جب کہ بعض سنتیں ایسی ہیں جن پر وعیدیں ہیں، جن پر سزائیں ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1488، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک بندہ جو گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے اور باجماعت نماز ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ سنت نبوی چھوڑ رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہمارے نزدیک تو واجب ہے باجماعت نماز ادا کرنا، گھر کے اندر نہیں بلکہ مسجد کے اندر باجماعت ادا کرنا ہمارے نزدیک تو واجب ہے، جو چھوڑے گا گناہ گار ہوگا۔ لیکن یہ مرزا اور اس کا استاد جو مولوی اسحاق فیصل آبادی، ان کے نزدیک جو ہے نا یہ سنت ہے باجماعت نماز ادا کرنا، عیدین ان کے نزدیک سنت ہے، قربانی، جہاں تک کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اگر اب یہ فلسفہ سنا دیا جائے کہ قربانی کرنی تو سنت ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، تو کون کرے گا قربانی؟ ہاں جی، وہ کہے گا جب گناہ نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں، جبکہ جو صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ ہاں جی، نماز کے لیے اذان دینا سنت ہے، لیکن کل کو کوئی بندہ جو ہے نا وہ اذان دینا ہی چھوڑ دیتا، وہ کہتا ہے مرزا کی مان کر، وہ کہتا ہے کہ اذان دینا تو سنت ہے اور سنت کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں، تو لہذا اذانیں چھوڑ دو۔ جب گناہ کوئی نہیں تو پھر اذان دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں جی حضرت جی، یہ جو فتنہ ہے یہ اس قدر مطلب خطرناک ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں، کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو ختم کیا جائے گا تو سارے احکامات دھرم برم ہو جائیں گے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1488، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، لضللتم، تم گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث شریف مسلم بخاری میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا اور پھر جائے گا، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بعض سنتیں ایسی ہیں جن پر سخت وعیدیں آئی ہیں، اور بعض سنتیں وہ ہیں جن پر سخت وعیدیں نہیں ہیں، سزائیں نہیں ہیں، کوئی تاکید نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ احادیث کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں تو بے شمار ہیں، سب کو ہم سنت مؤکدہ بھی نہیں کہہ سکتے، سب کو غیر مؤکدہ بھی نہیں کہہ سکتے، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تاکیدی احکامات ہیں، مثلا فجر کی نماز بھی سے پہلے بھی 2 سنتیں ہیں، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی، فرمایا فجر کی سنتیں پڑھو، فجر سے پہلے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اگر تمہیں گھوڑے روند ڈالیں تب بھی سنتیں پڑھو، گھوڑے تمہیں روند ڈالیں، تمہارے اوپر گھوڑے دوڑ پڑے تو تب بھی فجر کی سنتیں نہ چھوڑو۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ہمیشہ ادا فرماتے تھے، ہمیشہ پابندی کے ساتھ۔ اب یہ جو سنتیں ہیں یہ تاکیدی ہیں، ان پر جو ہے نا وہ اجر و ثواب بھی بیان فرمایا گیا اور نہ پڑھنے والوں کے لیے سخت وعیدیں، سزائیں بھی بیان فرمائی گئیں۔ اللہ اکبر۔ اور بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جو ایسی تاکیدی نہیں ہیں، جیسے سفید لباس پہننا، اگر کوئی بندہ سفید لباس نہیں پہنتا تو کیا اس پر گمراہی کا فتویٰ لگائیں گے؟